اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS میسج۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں اور ہمارے اس ثواب کے کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا۔ اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین اور اسلام کی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو چغل خوری کے متعلق کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو انسان چغل خوری کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اپنا کیا نقصان کرتا ہے، اور جس کی چغلی ہوتی ہے اس کو کیا نفع ہوتا ہے۔ اس کے متعلق کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا، اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک دہریے سے مناظرہ کے بارے میں کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا، جسے سن کر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پیارے برادران اسلام، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی شخص نے آ کر کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت تازہ چھوارے منگوائے اور ایک طباق میں رکھ کر انہیں اس شخص کے پاس بطور تحفہ بھیجا، اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری غیبت کر کے اپنے نیکیوں کو میرے دفتر اعمال میں منتقل کر دیا ہے۔ آپ کے اس احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تاہم یہ حقیر آپ کو یہ چھوٹا سا تحفہ عنایت کرتا ہے، آپ اسے قبول فرمائیے۔ پیارے برادران اسلام، وہ شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان باتوں کو سن کر ان کے سلوک کو دیکھ کر بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگنے لگا۔ تو پیارے برادران اسلام، ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی غیبت کرنے سے سراسر اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، اور جس کی غیبت کی جائے وہ فائدے میں رہتا ہے، اور اس طرح غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں۔ لہذا غیبت سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ برائی کے بدلے بھی نیکی ہی کرتے ہیں، اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان بہت بڑی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بار ایک دہریے سے مناظرہ ہوا۔ گفتگو بڑھ گئی اور بات بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بات بڑھ گئی، اور بات یہاں آ کر ختم ہوئی کہ اس دہریے کا ہاتھ اور حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ، دونوں کے ہاتھوں کو یکجا باندھ کر آگ میں ڈالا جائے، پھر دیکھا جائے کہ آگ کس کے ہاتھ کو جلاتی ہے اور کس کے ہاتھ کو چھوڑ دیتی ہے۔ جس کے ہاتھ کو آگ چھوڑ دے وہی سچا ہے، اور جس کے ہاتھ کو جلا دے وہ جھوٹا ہے۔ چنانچہ دونوں کے ہاتھ باہم ملا کر باندھے گئے اور آگ میں ڈالے گئے۔ خدا کی قدرت سے ایسا ہوا کہ دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہیں جلا، بلکہ آگ ایک دم سرد ہو گئی اور دونوں بچ گئے۔ پیارے برادران اسلام، اس موقع پر تمام ہی لوگ حیران رہ گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگ تو پریشان تھے ہی، لیکن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس واقعے کو دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے اور سجدے میں گر کر مناجات کی کہ یا الہی، یہ کیا قصہ ہے؟ تو غیب سے آواز آئی کہ اے مالک بن دینار، دہریے کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے ساتھ ملا ہوا باندھا گیا ہے، اور تیرے ہاتھ کے ساتھ ساتھ آگ میں ڈالا گیا ہے، اور جو چیز تیرے ہاتھ سے لگ جائے گی ہم اسے بھی نہیں جلائیں گے۔ دہریے کا ہاتھ جلنے سے اگر بچا ہے تو تمہارے ہی ہاتھ کی برکت سے ہے،
تم اپنا ہاتھ الگ اور اس کا ہاتھ الگ آگ میں ڈالو، پھر تم تماشا دیکھنا۔ چنانچہ پھر دوسری مرتبہ ایسا ہی کیا گیا، تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ تو محفوظ رہا اور دہریے کا ہاتھ جل گیا، اور سب کے سامنے اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا۔ تو پیارے برادران اسلام، ان باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی برکت سے گناہ گار شخص بھی نجات پا جاتا ہے، اور ان سے علیحدہ ہونے میں نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھے آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے